الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم معزز سامعین حضرات، دین اسلام دین محبت ہے۔ اس میں کسی بھی ذات کی توہین اور گستاخی کی کوئی بھی گنجائش نہیں۔ دین اسلام ہمیں محبت ہی محبت کا درس دیتا ہے۔ جب بندہ مسلمان ہو گیا یا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا تو اس نے سب سے پہلے جس ہستی سے محبت کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اللہ کی محبت کے بعد نبی رحمت جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اور آپ کی محبت کے بعد آپ کے اہل بیت، حضور کی ازواج، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، یعنی جس بھی ہستی کا تعلق حضور کے گھرانے سے ہے ان سے محبت کرنا صرف ایمان کا حصہ ہی نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے کائنات کے لوگوں، اپنے اللہ سے محبت کیجئے کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، اور تمہارا حق بنتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والی ذات سے محبت کرو۔
فرمایا اللہ کی محبت کے بعد مجھ سے محبت کرو، کیونکہ تمہارا رب بھی محمد سے پیار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا میری محبت کے بعد میرے اہل بیت سے محبت کرو، کیونکہ یہ اہل بیت وہ عظیم ہستیاں ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ اہل بیت کی محبت کے بعد ہر مسلمان کے دل میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہونی چاہیے۔ کسی ایک کے بارے میں بھی انسان کے دل میں بغض نہیں ہونا چاہیے، اور انسان کا دل کسی ایک کے متعلق بھی میلا اور ناپاک نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام کی محبت کے بعد تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین کرام، اولیاء اللہ سے محبت ہونی چاہیے، یعنی کہ دین اسلام ہمیں محبت ہی محبت کا درس دیتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چند تقاضے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر ہم ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں پھر تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ امید بھی رکھنی چاہیے یا تو اللہ تعالی رحمت فرمائیں گے خواب کی حالت میں ہمیں حضور کا دیدار ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا پھر وہ وقت دور نہیں کہ جب اللہ تعالی ہمیں ہمارے نبی کا حوض کوثر پہ دیدار نصیب فرما دیں گے۔ آپ کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر کا جام بھی مل جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شفاعت بھی مل جائے گی۔ اللہ ہمیں یہ دو عظیم نعمتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے، نبی علیہ السلام کی محبت کا سب سے پہلا تقاضا جو ہر مسلمان نے پورا کرنا ہے، جو ہر مسلمان نے ہر صورت میں ادا کرنا ہے، کہ انسان کے دل میں ہر اس ذات کی محبت ہونی چاہیے جس ذات سے میرے نبی پیار کرتے تھے، اور ہر اس چیز کی محبت ہونی چاہیے جس چیز سے میرے محمد پیار کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے نبی علیہ السلام کے دل میں سب سے زیادہ کس ذات کی محبت ہے؟ میرے نبی کے دل میں سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو کائنات کے رب کی ذات کی محبت ہے۔ یہی وجہ کہ نبی علیہ السلام دن رات اس اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو اس اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے دندان مبارک کو احد کے میدان میں زخمی کروایا اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب سے سوال کرتی ہیں، اللہ کے رسول کیا آپ پہ احد سے زیادہ سخت دن بھی کبھی آیا اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہوئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں عائشہ، وہ طائف کی وادی والا دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں مکہ والوں کو دعوت دی اور انہوں نے انکار کر دیا، تو میں طائف کی وادی میں چلا گیا
انہیں جا کر کے دعوت دی، چاہیے تو یہ تھا وہ دعوت کو قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے میرے پیچھے چند طائف کے نوجوان لگا دیے، چند اوباش قسم کے لڑکے لگا دیے، وہ میرے نبی کو پتھر مارتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں آپ داخل ہو جاتے ہیں، باغ میں داخل ہوئے، اتنے پتھر لگے میرے محبوب کو، اتنے پتھر لگے میرے محبوب کو، آپ کا خون مبارک نکل کے آپ کے جوتے مبارک میں جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا جوتا اتارتے ہیں، میرے آقا کے پاؤں کا چمڑا بھی جوتے کے ساتھ ہی اتر جاتا ہے۔ فرمایا عائشہ وہ دن میری زندگی کا سب سے سخت دن تھا جب اللہ کی توحید کی خاطر میں نے اس دکھ کو بھی برداشت کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے جسم پہ پتھروں کو برداشت کر کے، دکھوں اور تکلیفوں کو برداشت کر کے اللہ کی توحید کے بیان کو نہیں چھوڑا۔ نبی علیہ السلام کے دل میں سب سے زیادہ اگر پیار ہے، محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توحید کی محبت ہے۔ اس محبت کی ایک جھلک میدان احد میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے متعلق افواہ پھیل گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ پہ موجود ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، بحالت کفر اعلان کرتے ہیں، لوگوں کے آپ میں محمد موجود ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کوئی نہ بولے۔ جب حضور نہ بولے تو اس نے اعلان کیا کیا آپ میں ابو بکر موجود ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کوئی نہ بولے۔ انہوں نے پھر اعلان کیا کیا آپ میں حضرت عمر موجود ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کوئی نہ بولے۔ حضرات یہاں پہ یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، حالت کفر میں ہیں۔ اس وقت کے کافر بھی جانتے تھے حضور کے بعد اگر پہلا نمبر ہے تو حضرت ابو بکر کا ہے، ابو بکر کے بعد اگر دوسرا نمبر ہے حضرت عمر کا ہے۔ اسی ترتیب سے انہوں نے آواز دی آپ میں محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میں ابو بکر موجود ہے، آپ میں عمر موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی نہ بولے۔ جب میرے نبی بھی نہ بولے، جب حضرت ابو بکر بھی نہ بولے، جب حضرت عمر بھی نہ بولے، یہ اعلان کرنے لگے اولو حبل تمام کے تمام اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ہمارا حبل جیت گیا ہے۔ حبل ان کا بت تھا جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ پہلے میری ذات کا مسئلہ تھا، میں نے کہا کوئی نہ بولے، پھر میرے ابو بکر کی ذات کا مسئلہ آیا، میں نے کہا کوئی نہ بولے، پھر میرے عمر کی ذات کا مسئلہ آیا، میں نے کہا کوئی نہ بولے۔ میرے صحابہ اب اللہ کی توحید کا مسئلہ آ گیا ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً خاموش نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے حبل کے زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے۔ آپ اپنے رب کی محبت کا اعلان کیجئے، آپ بلند آواز سے نعرہ لگائے اللہ اعلی و اجل۔ حبل بھی مردہ آباد ہے، لات بھی مردہ آباد ہے، منات بھی مردہ آباد ہے، عزا بھی مردہ آباد ہے، صرف اور صرف میرے رب کا نام زندہ ہے اور میرے اللہ کی توحید زندہ باد ہے۔ نبی علیہ السلام کے دل میں اتنی محبت اپنے رب تعالیٰ کی ذات کی کہ آپ نے شرکیہ نعرہ بھی برداشت نہیں کیا۔
فوراً صحابہ کرام کو اللہ کی محبت کا نام بلند کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اور کتنا پیار نبی علیہ السلام کے دل میں کائنات کے رب کا، کاش ہمارے دل میں بھی پیدا کرنے والی ذات کی اس قدر محبت پیدا ہو جائے۔ آج ہمارے ملک میں اگر کوئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، اس کا قانون موجود ہے، سزا ملے یا نہ ملے۔ اگر کوئی صحابہ کی توہین کرتا ہے، اس کا قانون موجود ہے، اسے سزا ملے یا نہ ملے۔ اگر اولیاء اللہ کی کوئی گستاخی کرتا ہے، اس کا قانون موجود ہے، یہ علیحدہ بات ہے، اسے سزا ملے یا نہ ملے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے ملک میں رب کی توہین کا قانون ہی موجود نہیں ہے۔ جس کا جو دل چاہے، جیسے چاہے ویسے ہی کرتا رہے، رب کے مقابلے میں لا کر کے اس کا شریک کھڑا کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ رب کی پوجا کو چھوڑ کر کے کسی اور کی شروع کر دے، اسے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے رب تعالیٰ کی ذات کی کتنی محبت، میرے رب تعالیٰ کی ذات کا کتنا ادب۔ حضور نے یہ پیغام دیا، مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے پیدا کرنے والی ذات سے بھی محبت کیجئے۔ اور مومن کے دل میں پتہ کتنی اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ قرآن نے اعلان کیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت میں سخت ہوتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے اسے برادری چھوڑنی پڑے چھوڑ دیتا ہے، اسے علاقہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دیتا ہے، اسے بیوی بچے قربان کرنا پڑے کر دیتا ہے، اسے مال دولت قربان کرنا پڑے کر دیتا ہے، سارا کچھ چھوڑ سکتا ہے مومن، لیکن اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت کو نہیں نکالا جا سکتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب سیدنا بلال کے دل میں اللہ کی توحید کی محبت پیدا ہو گئی، بلال گرم انگاروں پہ لیٹ کر کے بھی احد احد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر آئے، آ کر کے کہنے لگے بلال کلمہ آہستہ پڑھ لیا کرو۔ بلال فرماتے ہیں ان کی تکلیفوں کی مجھے اتنی پرواہ نہیں ہے، لیکن بلال کی مجبوری ہے، جب سے اللہ کی محبت دل میں بیٹھ گئی اب بلال سے آہستہ کلمہ پڑھا ہی نہیں جاتا۔ بلال اونچی کلمہ پڑھتا ہے تب بلال کو مزہ آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دل میں اپنے رب تعالیٰ کی ذات کی کتنی محبت ہے، اس کی ایک جھلک کا اندازہ اس بات سے لگائیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک میں پہننے کے لیے ایک انگوٹھی تیار کروائی۔ اس انگوٹھی کو میرے پیغمبر بطور مہر بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ جب حضور کسی کو پیغام بھیجتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خط روانہ کرتے تو نبی علیہ السلام اس کے آخر میں جو مہر لگوایا کرتے تھے وہ اسی انگوٹھی سے لگوایا کرتے تھے۔ اس انگوٹھی پہ نبی علیہ السلام نے اپنا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کروایا۔ میرے بھائیوں، میں جو بات سمجھانی چاہ رہا ہوں، آج بھی اگر میرے نبی کا نام لکھیں، پہلے لفظ محمد آئے گا، درمیان میں لفظ رسول آئے گا، آخر میں لفظ اللہ آئے گا، لیکن میرے حضور کے دل میں اللہ کی محبت کس قدر زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے نیچے لفظ محمد لکھوایا، درمیان میں لفظ رسول لکھوایا، اور سب سے اوپر اگر میرے نبی نے نام لکھا تو اپنے اللہ کا نام لکھا، کیونکہ میرے محبوب کے دل میں رب تعالیٰ کی ذات کی محبت بہت زیادہ ہے۔ اور مومن بندہ اگر چاہتا ہے کہ میں حضور سے پیار کروں، اسے چاہیے کہ ہر اس ذات سے پیار کرے جس ذات سے میرے نبی پیار کرتے تھے، اور ہر اس چیز سے پیار کرے جس چیز سے میرے پیغمبر پیار کرتے تھے۔ محدثین اعظام
کدو کی سبزی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اگر ان سے کوئی پوچھتا تو وہ حضور کی حدیث سناتے کہ ایک صحابی نے حضور کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا تناول کیا، اس کھانے میں گوشت بھی تھا اور اس میں کدو بھی تھے، حضور کدو کو تلاش کر کر کے کھا رہے تھے۔ محدثین اعظام کہتے ہیں ہم اس سبزی سے پیار اس لیے کرتے ہیں، اس سبزی سے میرے محمد پیار کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر اس ذات سے محبت کرنی ہے جس ذات سے میرے نبی پیار کیا کرتے تھے، ہر اس چیز سے محبت کرنی ہے جس چیز سے میرے پیغمبر محبت کیا کرتے تھے۔ محبت مصطفیٰ کا دوسرا تقاضا ساری کائنات سے بڑھ کر کے اگر ہمارے دل میں پیار ہو تو جناب سیدنا محمد الرسول اللہ کا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس تقاضے کو حضور نے خود بیان فرمایا، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا نہ بن جائے۔ اور صحیح بخاری میں ہے ایک مرتبہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کے ساتھ جا رہے ہیں مدینہ منورہ میں، نبی علیہ السلام نے محبت سے سوال کیا اے عمر تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ حضرت عمر فرمانے لگے محبوب میں اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے کاروبار، رشتہ دار، عزیز اقارب، اپنا قوم کنبہ قبیلہ ان تمام سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کی باتیں سنی، فرمایا عمر آپ نے والدین کا بھی نام لیا، آپ نے اولاد کا نام بھی لیا، آپ نے بیٹوں اور بیٹیوں کا نام بھی لیا، اپنے کاروبار کا بھی ذکر کیا، اپنی قوم کا بھی ذکر کیا، اپنے قبیلے کنبے کا بھی ذکر کیا، اے عمر آپ نے اپنی جان کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے محبوب جان تو ایک ایسی پیاری چیز ہے جس سے ہر بندہ پیار خود کرتا ہے، جان سے بڑھ کر کون کسی سے محبت کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر مسئلہ سن لو، اس وقت تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر کے جناب سیدنا محمد سے پیار کرنے والا نہ بن جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بندہ یہ ذہن بنا لے، بندہ زندگی کا یہ مشن بنا لے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ کٹ مرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا اور اپنا ایمان سمجھوں گا، تب بندے کا یہ ایمان مکمل ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرنے والا نہ بن جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں محبوب اگر یہ مسئلہ ہے میرے عمر کی محبت سن لیجئے، آج کے بعد عمر اگر اپنی جان سے بڑھ کے پیار کرے گا تو جناب محمد سے ہی کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت مصطفیٰ کا تیسرا تقاضا میرے نبی کی اطاعت کی جائے، میرے نبی کی فرما برداری کی جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت اللہ کی جنت میں چلی جائے گی، لیکن وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرات صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی بندہ ہو سکتا ہے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے صحابہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی وہ تو جنت میں جائے گا،
اور جس نے میری نافرمانی کی یہ سمجھیں کہ اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ میرے نبی کی اطاعت جنت میں جانے کی دلیل، گارنٹی اور ضمانت ہے۔ نبی علیہ السلام پہ قرآن آیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کیجئے، اللہ کے رسول کی اطاعت کیجئے، اپنے اعمال کو ضائع اور برباد مت کیجئے۔ محبت مصطفیٰ کا چوتھا تقاضا نبی علیہ السلام کی اتباع بھی کرنی ہے۔ حضرات ایک لفظ اطاعت ہے، دوسرا لفظ اتباع ہے۔ جو اطاعت ہے وہ قول کی ہوتی ہے، جو حضور نے فرمایا اسے ماننے کو اطاعت کہا جاتا ہے، اور جو حضور نے کر کے دکھایا اسے کرنے کو اتباع کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی اتباع بھی کرنی ہے۔ اور عربی میں یہ جو لفظ اتباع ہے نا، یہ طبیعہ سے نکلا ہے، اور طبیعہ اس جانور کو کہتے ہیں جو بوقت ولادت زمین پہ پڑا ہو، اسے کسی نے نہیں بتلایا تیری جنم دینے والی ماں فلاں ہے، لیکن اس کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ جب بھی اٹھے گا اپنا پہلا قدم اٹھائے گا، چل کے جائے گا، اس باڑے میں اور بھی جانور موجود ہوں گے، لیکن اس جانور کے بچے کی فطرت میں یہ بات موجود ہے، اسے کوئی بتاتا بھی نہیں، یہ اپنی زندگی کا پہلا قدم اٹھا کے سیدھا اپنی ماں کی طرف جاتا ہے۔ جدھر جدھر ماں قدم لگا کے گئی اس کے قدموں پہ قدم رکھ کے یہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ عربی میں اسے طبیعہ کہتے ہیں، اور اس طبیعہ میں سے ہی اتباع ہے۔ جو بندہ زندگی کا ایک ایک قدم حضور کی سنت کے مطابق اٹھائے، نماز پڑھے حضور کی سنت کے مطابق، روزہ رکھے حضور کی سنت کے مطابق، حج کرے حضور کی سنت کے مطابق، زکوٰۃ دے حضور کی سنت کے مطابق، شادی اور بیاہ کی تقریب کرے حضور کی سنت کے مطابق، غم آئے تو غم کا انداز بنائے حضور کی سنت کے مطابق، اپنی معیشت، معاشرت، لین دین، زندگی کی ایک ایک ادا حضور کی سنت کے مطابق بنا لے، اس بندے کو متبع سنت کہا جاتا ہے۔ قرآن نے اعلان کیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو پھر تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ فَاتَّبِعُونِي، میرے محبوب کی اتباع کرنا پڑے گی، میرے پیغمبر کی پیروی کرنا پڑے گی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کریں گے، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اور وہ پیار اور محبت کیسا ہوگا؟ جو محبوب کی اتباع کرے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے اللہ محبت کرے اللہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ محبت بھی کرتے ہیں اور حضور سے محبت کرنے والے کے گناہوں کو اللہ معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ میرے معزز سامعین، محبت مصطفیٰ کا پانچواں تقاضا، جتنا جس بندے کے دل میں حضور کا پیار ہے اسے چاہیے اتنا ہی زیادہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے۔ اگر درود پڑھنے کے فضائل اور اس تقاضے کی تشریح کو بیان کیا جائے تو وقت کافی لگ جائے گا، یہاں سے ہی اگلے خطبے کا آغاز کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے، اور اس عظیم عبادت کو چھوڑنے کے نقصان کیا ہیں، اور درود پڑھنے والوں کو کل قیامت والے دن حضور کا ساتھ کیسے ملے گا۔ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔